KP میں منسٹر ہیں، اسی فیلڈ میں چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، اساتذہ، پرنسپلز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ یہ ہر چیز پہ میں آ کر مجھے لگتا ہے ایسے جیسے میرا پسندیدہ ٹاپک ہے آج بات کرنے کے لیے، تو STEM ایجوکیشن بھی سم تھنگ ویری ڈیئر ٹو می۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس، میں بڑی جلدی اپنی زندگی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میتھس جو ہے وہ لاجک کی فاؤنڈیشن ہے، منطق کی، اور اس وجہ سے پہنچا کہ میری والدہ مجھے پڑھاتی رہی منطق کی کتابیں بھی، تو اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا۔ پاکستان کے اندر ہر سال ایک سروے ہوتا ہے جو اثر فاؤنڈیشن سروے کرتی ہے تعلیمی معیار کا، تعلیم کے اعتبار سے۔ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فزیکل فیسلٹیز کیا ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور اساتذہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ بڑا کمپریہنسو، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے اسی نام سے۔ تو جب میں اپنی MNA الیکٹ ہوا تو مختلف ہر سال ان کے جو لانچ کرتے تھے اپنی سالانہ اسٹیٹسٹکس، اس میں جاتا تھا۔ وہاں پتہ یہ چلا کہ STEM کے اندر پاکستان کے اندر ریجن کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی فوکس بچوں کا اور تعلیم کا کم ہے۔ میتھس، سائنس، اسکولوں کے لیول پر میتھس، سائنس، اور ہائر لیول پر ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اسی کی بلڈنگ بنتی ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا۔ اچھا، مجھے بھی خیال ہوا کہ اگر سائنس کی طرف بچے نہیں آئیں گے تو ایکچول ترقی سوشل سائنسز کے اندر تو یہ ضرور ہوتی ہے کہ معاشرے کا خیال کرو، غریب پروری کر لیں، جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے وہ کر لیں، مگر جو ویلتھ بنتی ہے وہ سائنس کے ذریعے، انڈسٹریز کے ذریعے، IT کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے ویلتھ بنتی ہے۔ تو میں ایک سٹڈی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر پھر میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا تھا، اور میں نے سٹڈی آج کل میں ہی پڑھی ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا نے، شوکت صاحب اور شبلی صاحب، یونیورسٹی آف سرگودا نے 2016-17 میں STEM کے اوپر ایک سٹڈی کی، 4-5 اس کے آتھرز ہیں، اور آئرس ایک پبلک اوپینین پولنگ کی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کر، کہ بچے جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں آئے تو وہ کس موٹیویشن سے آئے، کیونکہ موٹیویشن بھی تو ہو نا کہ اس کی طرف آئیں، تو بچے کس موٹیویشن سے آئے۔ اچھا، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر کوئی چیز آپ مارکیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو مینوفیکچرر ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز خریدی کیوں جا رہی ہے، کمپٹیٹر کی چیز خریدی کیوں جا رہی ہے، تو میری چیز میں اگر بیچنا چاہوں تو کس طرح سے خریدی جائے گی۔ اس سروے کی بنیاد پر پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کی سلیکشن آف STEM ایجوکیشن یا اس طرف وہ والد ہیں، والدین نہیں، والد ہیں، جو اپنے بچوں کو معاشرے کی ضروریات کے اعتبار سے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ سائنس کے اندر یا انجینئرنگ کے اندر یا ٹیکنالوجی میں جائے۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ دوسرا فیکٹر وہ بچے جو پاکستان میں میوزیمز کی وزٹ جنہوں نے کی ہو، جن کو اشتیاق ہوا ہو وہاں جا کر چیزوں کے حوالے سے، بالکل انوکھا پہلو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میوزیمز میں گئے۔ تیسرے وہ جنہوں نے کوئی سائنس فیسٹیول میں گئے ہوں، چاہے وہ اسکول میں ہو یا شہر میں ہو، کوئی سائنس فیسٹیول، سائنس کا سینٹر ہو، کوئی سیمینار ہو۔ اور چوتھے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس سروے میں پتہ چلا میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو میڈیا جتنا اکساتا رہے کہ سائنس میں جاؤ، انجینئرنگ میں جاؤ، میڈیا کا اس میں رول نہیں ہے، مگر رول آیا ان چیزوں کی طرف۔ اور چھٹا، استاد موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرف جاؤ۔ اب میں آپ کو اپنی ذاتی ایک کہانی سناتا ہوں کہ میں بالکل پھسڈی اسٹوڈنٹ تھا، اور بچپن سے مجھے یاد ہے کہ کلاس میں اگر 25 بچے تھے تو میں 20 اور 25 کے بیچ میں ہوتا تھا۔ کوشش یہ رہی اور کامیاب رہا کہ 25 سے فیل نہ ہو جاؤں۔ 20 اگر 40 تھے تو میں 35 اور 40 کے درمیان رہا ان گریڈنگ۔ تو میرے ایک میتھس کے استاد تھے
ان کا نام بھی میرا ہم نام مگر رشتہ دار نہیں تھے، الوی صاحب. تو 9th کے اندر میں میتھس میں فیل ہو گیا. اور اس زمانے میں 9th اور 10th دونوں کے امتحان سرکاری ہوتا تھا بورڈ کا. میں فیل ہو گیا. اور مجھے اس زمانے میں کارپورل پنشمنٹ تھوڑی بہت ہوتی تھی، تو مجھے انہوں نے ڈانٹا بھی، 1-2 تماچے بھی لگائے. اور مجھے اتنا خوف آنے لگا ان سے کہ میں نے میتھس پڑھنی شروع کی گھر میں. اور ان کی کلاس میں جاتا تھا، کپاتا تھا کہ بھائی یہ کچھ مجھے پھر ڈانٹیں گے اور میری میتھس صحیح ہونی چاہیے. اور صرف فرق پڑا نا، دیکھیں میں کہتا ہوں مشفق استاد کی اس کیفیت سے فرق کیا پڑا کہ نیکسٹ سیمیسٹر کا جو امتحان ہوا اسکول کے اندر ہی، تو اس میں مجھے 100 میں سے 100 مل گئے. میتھس وہ سبجیکٹ ہے جس میں 100 مل جاتے ہیں. اچانک وہ پھسڈی لڑکا 9th میں فیڈرل گورنمنٹ پبلک اسکول کراچی میں تھا، کینٹونمنٹ اسکول. اور 9th میں جناب اچانک میں سارے کراچی کے سارے اپنے اسکول میں ٹاپ کر لیا میں نے. ساری عمر پھسڈی رہا، مگر صرف ایک خوف کے اندر میتھس پڑھی اور پھر ساری چیزیں اور پڑھنے لگا ہوں گا. تو مجھے اپنے اوپر کبھی کوئی بھروسہ نہیں ہوا کہ میرے دماغ کے اندر کوئی چیز ہے. میں یہی سمجھتا رہا کہ بس یہ محنت کر لی اور نکل گیا، محنت کر لی اور نکل گیا. تو یہ جو موٹیویشن ہے اس کے اندر پھر اثر کی وجہ سے STEM کے لیے میں نے کیا کیا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نے یہ کیا کہ ایک سائنس فیسٹیول منایا. 3 سال منایا سائنس فیسٹیول. الف اعلان ایک ادارہ تھا جس نے برٹش مدد کے ساتھ کام شروع کیا تھا ڈیفڈ کے ساتھ. تو الف اعلان کے ساتھ مل کر میں نے ایک سائنس فیسٹیول کیا ریلوے اسکول PNS شفا کے پاس ہے. اس کے اندر میں نے کراچی کے وہ لوگ جو گھروں میں ٹیلیسکوپ رکھ کر بڑے شوق سے ایسٹرانومی کرتے ہیں ان سے درخواست کی، تو 3-4 وہ ٹیلیسکوپس بھی لے کر آ گئے. تو سائنس فیئر کی. آپ کو یقین نہیں آئے گا، بچے ماں باپ چاند کو دیکھنے کے لیے اور کچھ اور ستاروں کو قریب سے دیکھنے کے لیے لائنیں لگ گئیں. تو یہ کیفیت ہے کہ آپ انکریج کریں. اور کیفیت اور دوسری بتاؤں آپ کو، نمبرز کے اعتبار سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. چائنا کے اندر بہت بڑی پاپولیشن ہے، مگر 8 کروڑ گریجویٹس ہیں وہاں. 8 کروڑ. تو اگر وہاں سائنس کی ترقی ہو رہی ہے تو پاپولیشن بھی بڑی ہے، مگر انہوں نے گریجویٹس بھی پروڈیوس کیے. انڈیا میں 7.5 کروڑ گریجویٹس ہیں. پھر آپ STEM کے گریجویٹس کے متعلق پوچھیں تو چائنا میں ہر سال 47 لاکھ گریجویٹس نکلتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس میں. انڈیا میں نکلتے ہیں 26 لاکھ. ایران میں نکلتے ہیں 3.5 لاکھ. اور ہم کہاں ہیں؟ میں شفقت صاحب سے پوچھ رہا تھا، آئی ہیو نو آئیڈیا، مگر مجھے یقین ہے کہ فگر ہمارا ایسا نہیں ہے. تو آپ چڑھنا چاہتے ہیں دور، بہت اونچی منزل ہے، مگر اگر تعلیم کے اندر ان چیزوں کو نہیں لائیں گے جو پروڈکٹیو چیزیں ہیں معاشرے کے اعتبار سے، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے انتہا صحیح وقت پر آپ نے کام کیا، بے انتہا ضروری ہے کہ STEM ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. تو شبلی فراز صاحب آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور آپ کو یہ ذکر کروں کہ تاریخ میں انسان کی جب کیونیفارم اسکرپٹ کے اندر بھی جو چیزیں آج موجود ہیں، اور خاص طور پر کیونیفارم اسکرپٹ سیرین ریجن کی اور یوفریٹس اور ادھر کی اسکرپٹ تھی، اور وہ پریزروڈ اس وجہ سے ہے کہ وہ کلے کے اندر بیک کر دی گئی، تو وہ موجود ہے. پارچمنٹس ختم ہو گئے. تو 6-7 ہزار سال پہلے جو چیزیں ہیں وہ گنتی ضرور ہے کہ کتنی چیزوں کی، غلے کی کتنی چیزیں ہم نے اگائیں، ان چیزوں کی گنتی موجود ہے. اور پھر آرگنائز سوسائٹی کے اندر میتھس نے فاؤنڈیشن بنائی سوسائٹی کی. تو لہٰذا ابھی بھی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے استاد تھے، ایک پرنسپل تھے آدم جی سائنس کالج کے، انہوں نے دیکھا کہ میں میتھس میں بہت اچھا ہوں، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو بلایا. میرے والد صاحب اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری شکایت کرنے کے لیے بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے. انہوں نے کہا یہ لڑکا میتھس میں اچھا ہے، یہ بایولوجی میں کیا کر رہا ہے. تو میرے والد صاحب نے وہیں مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرنا کیا چاہتے ہو. میں نے کہا جی میں بایولوجی کرنا چاہتا ہوں، میتھس میں نہیں کرنا چاہتا. تو میں بایولوجی میں ہی ڈاکٹر بنا. مگر مجھے یہ افسوس ضرور ہے، ڈاکٹر بننے کا افسوس نہیں ہے، یہ افسوس ضرور ہے کہ میتھس اگر میں کر لیتا تو آج کل کے جو میرے پیشن ہیں
میتھس ریلیٹڈ بہت سارے ہیں. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, گوڈل جو میتھمیٹیشین تھا اس کی ایشکر باخ, ایک رالف ہافسٹیٹر کی کتاب ہے, اور میری کوانٹم فزکس کا بڑا شوق ہے, مگر یہ ساری چیزیں بغیر میتھس کی نہیں آتی. تو میں ان کتابوں میں کسی حد تک پہنچتا ہوں اور کہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ افسوس مجھے میتھس کا رہا. تو میں آپ کے سامنے صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں سٹیم کے اعتبار سے جو آپ نے شروع کی, شفقت صاحب آپ نے شروع کی, مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کہیں گے تو ایک دن جا کر آپ کے یہاں بھی دیکھوں گا اور آپ کے یہاں بھی دیکھوں گا کہ کیا ضروری کام ہم کر رہے ہیں. ہمیں مقابلہ کرنا ہے دنیا کا, وہ اپنی الگ جگہ پر. ہم نے اپنے لوگوں کو اٹھانا ہے, اور اپنے لوگ بغیر تعلیم کے اور اچھی تعلیم کے روزگار پیدا کرنے کے لیے, بیچارے ان لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اسکل ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم نے تعلیم نہیں دی. تو اگر شروع سے تعلیم کا اور اچھی تعلیم, پہلے تعلیم کا بندوبست کر لیں, پھر اچھی تعلیم کا بندوبست کر لیں, پھر اس تعلیم کے اندر جینڈر پیرٹی کو بھی کسی طرح سے ہینڈل کر لیں کہ عورتوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی ایسا, لڑکیوں کا ایسا نہ ہو, اور انرولمنٹ بہتر ہو, تو ایک بہت بڑا پہاڑ میرے 2 دوست اٹھا رہے ہیں, دونوں ہے نا, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو لانے کے اعتبار سے. پھر اسکول میں لے آؤ, پھر تعلیم اچھی ہو جائے, ٹیچرز کی ٹریننگ ہو جائے, پھر فوکس اسٹیم کی طرف ہو جائے. تو میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں, اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے کہ یہ فاصلہ جو دوسری قومیں ہم سے اتنے آگے نکل گئی ہیں, اس فاصلے کو ہم نے عبور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ہی محنت کرنی پڑے گی. شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.